أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. رمضان المبارک ماشاءاللہ چل رہا ہے اور یہ ہے مغفرت کا عشرہ، اور جس طرح رحمت کا عشرہ ختم ہوا تو مغفرت کا عشرہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے. اور جتنا ہو سکے استغفار پڑھیں. میرے رب کو استغفار بہت پسند ہے. عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں تمام لوگوں کو دیتی ہوں دعا. خوش رہیں، آباد رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور خاص طور پہ اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تحفہ ہے. اس دعا کے ساتھ میں اپنی اسپیشل ٹرانسمیشن عبادت رمضان کا آغاز کرتی ہوں. آپ میرے ساتھ روزانہ ہوتے ہیں شام 4 بجے سے مغرب کی اذان کی دعا تک. اور آپ جیسے جیسے میرے ڈفرینٹ ڈیز گزرتے ہیں اور ہم ڈفرینٹ ٹاپک لے کر آتے ہیں، اس پہ گفتگو ہوتی ہے، علماء اس پہ گفتگو کرتے ہیں، نعت خواہ اپنی نعتیں سناتے ہیں، اور بات کرتی ہوں ٹاپک کی. تو آج ہم لوگوں نے جو رکھا ہے وہ میں کہتی ہوں کہ اگر عبادت میں کچھ کمی و کوتاہی ہو گئی ہو اور پھر اللہ سے معافی مانگ لی جائے تو میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا. لیکن اگر آپ نے والدین کی نافرمانی کی، ان کا دل دکھایا، تو آپ کی معافی نہیں ہوگی. باپ نے اگر کہہ دیا کہ میں نے تجھے نہیں بخشا تو آپ بس لٹکے رہیں گے اس عذاب میں، جس سے پھر ماں باپ مر جائے نا ان کو پھر بھی تکلیف ہوگی، کیونکہ ماں باپ کا دل بڑا پیارا ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے. تو آج ہمارے ٹاپک یعنی کہ موضوع گفتگو ہے وہ ہے والدین. میں کہتی ہوں بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ، وہ بچے جن کے والدین ان کے سر پر ہیں اور ان کو ایک آسرا ہے کہ ہمارے پیچھے ایک دعا کرنے والی یا دعا کرنے والے موجود ہیں، اور وہ ہیں والدین جو ہر چیز سے، جیسے بے لوث لوگ ہوتے ہیں نا، ہم تو دنیا مطلبی میں رہتے ہیں، کوئی میرا کام کرے گا میں تیرا کام کروں گا. تو
تم میرا خیال رکھے گا، میں تیرا خیال رکھوں گا. بہن بھائی بھی شادی کے بعد بدل جاتے ہیں، ایک واحد ماں باپ ہے جو نہیں بدلتے. اور میرے رب نے پوری کائنات میں جنت اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دی. جنت کا جب لفظ ہوتا ہے نا، بندہ بڑا خوش ہوتا ہے. اللہ مرنے کے بعد نا ہمیں جنت ملے گی. ارے کہاں جنت ڈھونڈ رہا ہے تو؟ اس دنیا میں تو جنت تیرے ماں کے قدموں تلے ڈال دی رب نے. ایک مسکرا کے دیکھ لو. ارے ماں سے کیا مقابلہ آپ کا، باپ سے کیا مقابلہ. ایک دن کا حق ادا کر سکتے ہو. جب ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنی نیندیں ایسے جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں نیند کے، تو وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے، گندے بدبودار کپڑے آپ کے دھو رہی ہوتی ہے، کبھی ناک نہیں منہ چڑھاتی. اور جب ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان کے لیے نرس رکھ لیتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. ان کے جسم سے بدبو جب آنے لگتی ہے تو ہم منہ چڑھانے لگتے ہیں. لیکن ہماری ماں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، ہمارے باپ نے تو ایسا نہیں کیا. کتنی مائیں ایسی ہیں جو دنیا سے جب بچہ پیدا ہوتا چلے جاتا تو باپ اس کو اپنے جگر گوشے کو اپنے دل کے ساتھ لگا کے رکھتا ہے، اس کی پوٹی بھی دھلاتا. میں یہ بھی بتاؤں، وہ کبھی نہیں اس سے کتراتا، نہ کیر کھاتا ہے. لیکن ہم لوگ کیسے لوگ ہیں، ہم کون سے ایمان والے لوگ ہیں. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، امتی امتی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے. کیا نبی کے تو بہت صحابہ کرام بہت چاہنے والے تھے. مولا علی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت ابو بکر، یہ تھوڑے چاہنے والے تھے. لیکن دعا انہوں نے ایک اور عظیم ہستی سے کروائی اور کہا کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے پیغام بھجوایا. کس کو بھجوایا؟ ان کا نام سنیں گے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ اللہ پاک نے ان کو کیا اعزاز بخشا اور کس کی نسبت سے اور کس وسیلے سے بخشا. میرا رب کہاں سے اٹھا کے، زمین سے اٹھا کے اللہ پاک انسان کو اور اس شخص کو، اس ہستی کو آسمان پہ بٹھا لیتا ہے جو والدین کی خدمت کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں دنیا سے چلا جاؤں، میرا جبہ جا کے کرنی کو دے دینا. یہ کون ہے کرنی؟ اور ان کو میرا سلام دینا اور ایک پیغام دینا. وہ پیغام کیا ہے کہ ان کو کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے کہ ان کی بخشش ہو جائے. وہ تھوڑی دعا کرتے تھے. لیکن یہ کہاں جا رہی ہے، یہ پیغام کہاں جا رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی گئے تو انہوں نے فوراً کہا، حضرت اویس کرنی نے کہا ہاں عمر، میرے محبوب کا کیا پیغام ہے؟ تو وہ حیران ہو گئے کہ انہوں نے میرا نام مخاطب کیا. ان کو کیا پتا کہ میں نبی کا کون سا پیغام لے کر آیا ہوں. انہوں نے ادب سے سلام بھی کیا اور تحفہ بھی دیا اور ساتھ میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے کرنی، میری امت کے لیے، ان کی بخشش کے لیے دعا کرنا. فوراً حضرت اویس کرنی سجدے میں جھک گئے. یہ ہستی تھی ان کی. وہ ان سے چھوٹے تھے. یہ جتنے نام میں نے صحابہ کے لیے ہیں، مولا علی مشکل کچھ، حضرت عمر فاروق، حضرت مولا علی، کیا ان کی بات تھی، ان کے جاہ و جلال کی کیا بات تھی. عمر میں سب بڑے تھے لیکن مقام ہو گیا یہاں پہ بلند. کبھی کبھی چھوٹے بھی اٹھ کے دعا کر لیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت ہی فرما بردار، عاجز اپنے مال والدین کے. اور ایک اور ایسا مقام آئے گا حشر میں، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں جاری ہوگی، اویس کرنی کا راستہ بند ہو جائے گا، ان کو روک دیا جائے گا. آپ حیران ہو رہے ہوں گے یہ کیا بات ہو گئی، حضرت اویس کرنی کو کیوں روک دیا جائے گا؟ وہ تو اتنے فرما بردار تھے. تو اللہ کا پیغام ان کے لیے آئے گا، اے اویس کرنی، یہ جو پیچھے لوگ رہ گئے ہیں نا، یہ جب تم اشارہ جن جن پر کرو گے ان کی بخشش ہو جائے گی. یہ ہے ہستی حضرت اویس کرنی کی. کاش اللہ پاک ہم سب بچوں کو، ہمارے جتنے بھی ہماری آگے اولاد ہے، اللہ پاک ہمیں حضرت اویس کرنی جیسے
اللہ پاک ہمیں ان کے راہ پہ چلنے کی توفیق دے۔ میرے پاس تو الفاظ ختم ہو جاتے ہیں جب والدین کی بات آتی ہے۔ میں کہتی ہوں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ہر پل حج کر سکتے ہیں۔ مسکرا کے ماں باپ کو دیکھ لو، ارے ان کے ساتھ کائے کا مقابلہ؟ آپ کیا ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو؟ آپ اپنی وہ اگر کہیں ہوں گے خطا کار، وہ میرا رب خود جانتا ہے، لیکن آپ کیوں گناہ گار ہو جاتے ہو؟ آپ کیوں خطا کار ہو جاتے ہو؟ کہتے ہیں ماں باپ کے آگے تو اف بھی نہیں کرنی چاہیے، تو پھر ہم کائے کا اف کر دیتے ہیں؟ جب چھوٹے چھوٹے ننھے مننے ہوتے ہیں تو چبا چبا کے ہمارے منہ میں ڈالتے ہیں، اور ہم 2 وقت کی روٹی کے لیے آپس میں بہن بھائی اتنا لڑتے ہیں کہ وہ بھی تو روٹی دے دینا، میرا بڑا بھائی بھی تو انہی کا بیٹا، وہ کیوں نہیں خیال کرتا؟ یہ چھوٹا کیوں نہیں کرتا؟ وہ بہن کی بھی تو ہے، میرے پہ کیوں اتنی ذمہ داری ہے؟ ارے خوش قسمت ہیں آپ لوگ اگر کسی کے حصے میں ماں یا ماں باپ آ جائے، وہ بہت خوش قسمت ہے، اس نے اس جہاں میں اپنی جنت بنا لی۔ اس جہاں میں تو بنے ہی بنے گھر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوگی، ان کی برابر میں آپ کو شرف بھی میں بخشا جائے گا، لیکن اس جہاں میں بھی وہ شخص کبھی بھی تکلیف میں نہیں آئے گا۔ اور میں کتنے میں کہوں گی وصف سے کہہ سکتی ہوں، جو ماں باپ کا فرما بردار ہوگا اس کا ہاتھ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ میں بڑے کانفیڈنٹ ہو کے کہہ رہی ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اللہ پاک اس کو اتنی اس کی مدد کرے گا کہ آپ کی سوچ ہے، ماں باپ کو کبھی انکار نہ کرے۔ نہیں ہوں گے نا، دنیا کی ساری دولت ہوگی، ماں باپ نہیں ہوں گے نا تو آپ کو اپنی دولت بھی بے معنی لگے گی۔ اور جب آپ خود ماں باپ بنیں گے پھر آپ کو پل پل اپنی ماں باپ یاد آئیں گے کہ اللہ کبھی پتہ نہیں میں نے بھی ایسا کیا ہوگا، آج میرا بیٹا مجھ سے ایسے کرے۔ اپنے بارے پہ تو ہم کہتے ہیں نہیں ایسے تو میرے بچے ہو ہی نہیں سکتے، شاید آپ کے ماں باپ نے بھی ایسا ہی سوچا ہوگا کہ آپ کے بچے ایسے نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا داری کی بات کر رہی ہوں۔ جب آپ نے نہیں سوچا کہ آپ کے بچے ایسے ہوں گے تو پھر آپ کے ماں باپ نے بھی ایسا ہی سوچا ہوگا۔ ماں باپ کے ساتھ نہ کریں۔ یہ دنیا کی وہ کائنات ہے جو کچھ بھی خرید کے آپ نہیں لا سکتے۔ یہ وہ رشتہ ہے، وہ خوبصورت جو آپ کے جنت کے راستے کو آسان کر دیں گے اور دوزخ کے راستے کو بند کر دیں گے۔ یہ وہ ماں باپ کا راستہ ہے۔ کہتے ہیں اگر باپ کہیں کہ بد دعا دے دینا تو اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ ماں تو پھر رحم دل ہے، کہیں نہ کہیں تھوڑا سا جب بھی لگا لو، تھوڑے سے جھک جاؤ، تھوڑا سا غلطی مان لو تو دل سے لگا لیتی ہے، پھر 100 دفعہ پوچھتے تو نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا۔ اس کا ہر چھوٹا سا غصہ بھی آپ لوگ اتنا لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ درگزر کریں اور ماں باپ سے، ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے ہم اپنے ماں باپ کے غصے کے آگے بول سکیں۔ اور میں نے ان لوگوں کو بنتے دیکھا ہے جنہوں نے ماں باپ کی ہر خطا کو سر جھکا کے، سر خم کر کے مانا ہے۔ میں نے ان کو بڑے اعلیٰ مقام پہ دیکھا ہے اور انہوں نے ایک ہی بات کی، یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ تو اگر آپ نے ماں باپ کی دعا لینی ہے، کیونکہ ایک وہی ہستی ہیں ہمارے والدین جو کبھی بھی ہمارے لیے برا نہیں سوچتے اور کبھی ہمیں دکھ میں نہیں دیکھ سکتے۔ آج ہے موضوع گفتگو والدین، اور میرے ساتھ موجود ہیں مفتی غلام غوث انور مدنی صاحب، میرے پروگرام کی آن بان شان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ موضوع گفتگو والدین۔ جی ہاں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہیں متصلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان اور بھلائی کرو۔ بے شک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اے لوگو تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ جب وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا اور نہ ہی ان دونوں میں سے کسی کو جھڑکنا، بے شک۔ بلکہ ان کے لیے نرمی والی بات کو ادا کرنا۔ تو اس آیت مقدسہ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا
والدین کی دل آزاری کرنا، اللہ تو والدین کا دل دکھانا، والدین کو کسی بھی قسم کی ادنا سے ادنا تکلیف دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روا نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ والدین کائنات کی اتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے ذریعے اولاد کو اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ دونوں سبب بنے ہیں تو اولاد اس دنیا میں آئی ہے۔ والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا ہر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے والدین جیسی عظیم نعمت سے سرفرازی عطا فرمائی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے کے اندر والدین کو ایک حقارت والی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے، جب اولاد اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے اور اولاد اس دنیا کے اندر اپنا ایک اسٹیٹس قائم کر لیتی ہے، اس وقت اولاد یہ سمجھتی ہے کہ والدین جو ہیں وہ پرانے زمانے کے ہو چکے ہیں، دقیانوسی باتیں کرتے ہیں، تو لہٰذا یہی اولاد جب بچپن کی حالت میں ہوتی ہے، جب بولنا تک نہیں آتا، جب کوئی کام کرنا تک نہیں آتا، جب چلنا تک نہیں آتا، جب ہم محتاج تھے تو یہی والدین ہمیں چلنا بھی انہوں نے سکھایا، بولنا بھی انہوں نے سکھایا، کھانا بھی انہوں نے سکھایا، اس معاشرے میں چلنا بھی انہوں نے سکھایا، رہنا سہنا بھی انہوں نے سکھایا۔ وہ والدہ کہ جو رات کو جب ہم گیلے ہو جاتے تھے ہمارے بستر پر خود سو جاتی تھی، گیلے پر خود سو جاتی تھی اور ہمیں سوکے پر سلاتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لال کو کوئی تکلیف ہو، میرے لال کو کوئی پریشانی ہو، خود وہ تکلیف کو برداشت کر لیا کرتی تھی صرف اس لیے کہ میرے لال کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ لیکن جب اولاد بڑی ہوتی ہے، جب اولاد اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے تو یہی اولاد اپنی ماں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو جاتی ہے اور والدین سے یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آپ لوگوں نے میرے لیے کیا ہے، آپ دونوں نے میرے لیے کیا ہے۔ ارے یہ وہ والدین ہیں کہ جنہوں نے نہ دھوپ دیکھی نہ چھاؤں دیکھی، یہ والد صبح نکلتے تھے، رات کو صرف اسی لیے جاتے تھے کہ میں کچھ کما کے لاؤں اپنی اولاد کو کھلاؤں۔ ہمارا اگر کوئی دل میں ایک ارمان ہوتا، ارمان پورا کرنے کے لیے ہم وقت وہ تیار رہتا، وہ باپ خود بھوکا رہتا، وہ ماں خود بھوکی رہتی، لیکن اپنی اولاد کو وہ ہمیشہ کھلاتے تھے، اپنی اولاد کو ہمیشہ وہ دیتے تھے۔ لیکن اولاد بدقسمت ہے کہ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے والدین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اور نرمی والی بات کرو۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اف تک نہ کہو اپنے والدین کو۔ صحیح بات۔ بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بھی افراد ہیں کہ جو معاذ اللہ اپنے والدین کو مارتے ہیں، اپنے والدین کو گالیاں تک دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ ایسا عمل کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے، ایسی اولاد جب تک والدین کو وہ راضی نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ دونوں جنت میں ہیں اور یہ دونوں دوزخ میں ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں ان دونوں کو ہمیں راضی کرنا ہوگا دنیا میں، اور اگر ہمیں جنت نہیں چاہیے تو جس طرح ہمارا معاشرہ چل رہا ہے اس طرح چلتا رہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ہی اپنے والدین اگر حیات ہیں، اگر ہم نے غلطی کر لی ہے، ان کی نافرمانی کر لی ہے، ان کا دل دکھا دیا ہے، تو ان سے فوراً سے پیشتر معافی طلب کریں۔ اور معافی مانگنے میں کوئی بچہ جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہو جاتا، وہ اس کی اہمیت مزید والدین کی نظر میں بڑھ جاتی ہے کہ یہ میرے لال نے غلطی کی تھی اور اس نے اپنی غلطی کو تسلیم کر کے میرے سامنے آ گیا ہے۔ اور والدہ کا دل اور والد کا دل بڑا نرم و نازک ہوتا ہے، بڑا ملائم ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کی خطاؤں سے درگزر کر دیتے ہیں اور فوراً ہی اپنے بچوں کو اپنے سینے سے چمٹا کر ان کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والدین واقعی میں بہت چھوٹے سے پیارے سے دل کے مالک ہوتے ہیں۔ اور میں ایک بات سوچ رہی تھی کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں، ہماری جتنی بھی عمر ہو، فار ایگزامپل 40 سے 50، جب تک ماں باپ کی محبت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور جب ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے اور ان کی زندگی کے 70 سال ایک بالکل لاغر سے ہو جاتے ہیں، اور ان کی زندگی آگے کتنی ہوتی ہے، 1 سال 2 سال 3 سال، یعنی کہ 50 60 سال تک وہ ہمیں اسی محبت تک رکھتے ہیں۔ جب ان کو ہمیں 2-3 سال کیئر کرنا پڑتا ہے بچوں کی طرح، تو ہم لوگ ایگو،
اسٹیٹس اور اسی دنیا داری کے اندر ماں باپ کو یا مصروفیت کے بنا پر نہیں دیکھ پاتے. لیکن کچھ لوگ بڑے پیارے ہوتے ہیں, یقین کریں ہیں کچھ بچے جنہوں نے اپنے ماں باپ کا خود خیال رکھتے ہیں, جابز بھی کرتے ہیں, یعنی کہ وہ اس دنیا میں بھی اس دنیا میں اپنی اچھا جنت میں یہاں بنا پر لیتے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ دونوں بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ جائیں. جی. اب دیکھنے والے ناظرین یہ نہ سمجھیں کہ وہ بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچیں گے تو انہیں اف نہیں کہنا, اگر جوان ہوں گے تو ان کی بے شک دل آزاریاں کرتے رہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو ارشاد فرمایا ہے کہ جو وہ دونوں بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ جائیں تو انہیں اف نہ کہنا. یعنی بڑھاپے کی دہلیز پہ جب بندہ پہنچ جاتا ہے ان والدین کو اپنی اولاد کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے, تو جوانی کی حالت میں بھی انہیں اف نہیں کرنا, ان کے دل نہیں دکھانا, اور اسی طرح بڑھاپے کی دہلیز پہ جب پہنچ جائے تو انہیں تکلیف نہیں پہنچانا اور انہیں پریشان نہیں کرنا. بالکل بالکل. ہم نے آج کا موضوع گفتگو یہ ہے والدین, اور والدین کی خدمت جتنا ہو سکے اتنا ہی کریں, اور میں کہتی ہوں جتنا ہو سکے اس سے زیادہ ہی کریں. آپ لوگ یہ نہ ہو کہ سوچیں کہ یار میں ابھی مصروف ہوں, اچھا یہ پل دوبارہ واپس نہیں آتے. میں ناظرین سچ کہہ رہی ہوں, اب اتنی بھی کوشش کر رہی ہوں, مجھے اپنی والدہ میرے اللہ والدین کی بخشش کرے, اب اتنی خوشیاں ملتی ہیں لیکن ان کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا. میں اتنی کوشش کبھی کروں, میں کہتی ہوں اللہ پاک مجھے میری امی واپس کر دو, تو میں کہتی ہوں اللہ, پھر میں ان لوگوں کا سوچتی ہوں جن کی بالکل بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ پھر ان کی ماں چلی جاتی ہے تو وہ واپس نہیں آ سکتی, تو میری امی کیسے آئے گی. تو پھر اپنے آپ کو خود تسلی دیتی ہوں, انسان ہے نا محبت میں بہہ جاتا ہے, تو کہتی ہوں اللہ پاک میری امی کو مجھے واپس کر دو. تو میں کہنے کا مقصد ہے کہ دنیا کی اتنی خوشیاں ملتی ہیں لیکن جب ان کی موجودگی نہیں ہوتی نا تو اب خوشیوں کو اس طرح سیلیبریٹ ہی نہیں کر پاتے. بہت خوش قسمت ہیں جن کے والدین موجود ہیں. ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہے سعدیہ ارم, ان سے سعدیہ نہیں اس وقت سعدیہ نہیں موجود ہے. السلام علیکم سعدیہ, کیسے ہو آپ, ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ. اچھا جی سعدیہ, آج ہم والدین کا بھی ذکر کریں تو پہلے ہم نعت سنتے ہیں پھر آگے ان سے گفتگو کرتے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علیہم و سیدنا فاطمہ و سیدنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے, پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے, سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے, جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے, یا رب میری دعا میری ماں وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. ہمارے ساتھ سعدیہ موجود تھی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہی تھی, پیش کر رہی تھی, اور عقیدتاً محبتاً ہمیں جب آپ محفلوں میں جاتے ہیں وہاں نبی کا ذکر ہوتا ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے میلاد میں, مفتی صاحب آپ بھی اس بات سے بالکل میری ایگری ہوں گے کہ ہم ادھر
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी होता है, उनके अहादीस भी पेश हो रही होती हैं, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, साथ साथ ये बयान हो रहा होता है। कुछ ऐसी बातें मैं कहती हूँ महफिलों में होनी चाहिए जिससे जो बच्चे वहाँ पे मासूम बैठे होते हैं उनको एक रहनुमाई मिले, जैसे वालिदैन के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, एक दूसरे से अदब एहतराम से बात करना, झूठ ना बोलना। मैं कहती हूँ इस तरह की महफिलों का इनकाद होना जी चाहिए। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अगर कहीं किसी जगह पर महफिल हो रही है और तो वहाँ पर आप नात ख़्वानों को बुलाएं, लेकिन साथ में किसी भी आलिम दीन को आप ज़रूर वहाँ पे उनको रखें ताकि वो हमारे बच्चों की अच्छी तरबियत कर सके, हमारी अच्छी तरबियत कर सके, हमें बता सके कि अल्लाह के करीब हमने कैसे होना है, वालिदैन का मकाम क्या है, वालिदैन की अज़मत क्या है और झूठ से किस तरह बचा जाता है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जब मुआशरे की गलतियों पर एक आलिम दीन आकर रोशनी डालता है तो यकीन जाने इससे बड़ा इल्म हासिल होता है। लेकिन बदकिस्मती से आज हमारे मुआशरे के अंदर हमने नात ख़्वानी को बड़ी इम्पोर्टेंट दे दी है और हर बंदा जो है वो नात ख़्वानी के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन किसी आलिम दीन को बुलाने के लिए हम जो ना वो तैयार नहीं होते कि एक आलिम दीन को टाइम दें। अगर एक महफिल रखते भी हैं, आलिम दीन को हमने बुलाया है एक घंटा नात ख़्वानी के लिए और 15 मिनट के लिए हम कहते हैं कि एक आलिम साहब को 15 मिनट दे दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक आलिम दीन को आप 1 घंटा दें, नात ख़्वानी के लिए सिर्फ 15 मिनट दें। नात ख़्वानी से आपकी तरबियत नहीं हो रही, नात ख़्वानी से इश्क़ रसूल तो आपके दिल में पैदा हो रहा है, लेकिन इससे तरबियत नहीं हो। तरबियत आपकी एक आलिम दीन ही करेगा, एक आलिम दीन ही आपको बताएगा। हुजूर का जिक्र ही होगा, लेकिन उसके हदीस उनके जो उन्होंने हमें सिखाया है वो बयां किया जाएगा। जी, जो सरकार अलैहिस्सलाम के फरामीन हैं, एक आलिम दीन आगे वो ही सिखाएगा और वो जब सिखाएगा तो हमारी तरबियत होगी, हमें मालूम होगा कि हमने कुरान से किस तरह जुड़ना है, अल्लाह के किस तरह करीब होना है, अल्लाह की रिजा किस तरह हासिल करनी है, अल्लाह की खुशनदी किस तरह पानी है, सहाबा किराम से कैसी मोहब्बत करनी है। बेशक वाकई में इन्होंने सही कहा है कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा इश्क रसूल है, लेकिन जब इश्क रसूल या आशिक रसूल में जब हम चले जाते हैं तो उनके बारे में जानना भी तो ज़रूरी है, वो हमें क्या पैगाम दे के गए हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह बात करेंगे और उनके बहुत सारे ऐसे फरमान हैं जो अगर हम उन पर अमल करने लगे तो हमारी ज़िंदगी जो है वो सफल हो जाए। और यहाँ पर हम लोगों ने जाना, आप लोगों ने कहीं नहीं है, इबादत रमज़ान में रहने। यहाँ लेते छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमज़ान के साथ।